الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما چوتھا قانون معاشرت اور اگر دو جماعتیں مومنین میں سے لڑائی کریں سوال پیدا ہوتا ہے بڑا زبردست سوال ہے پھر جواب اس سے بھی زبردست ہوگا اور کوئی بات سمجھ آئے گی کہ اقتتلا ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے تثنیہ ہے کہ دو جماعتیں لڑائی کریں ارشد حکیم دو جماعتیں جو ہوئی تو اقتتلا ہونا چاہیے فرمایا اس کو معنی پہ حمل کیا ہے کیونکہ طائفتین معنی قوم اور الناس میں ہے اس لیے اقتتلو آیا ہے پھر مولانا اسامہ اعتراض کرتے کہ استاد جی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے جمع ہے تو جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ پہ عمل کیا یہاں طائفتان معنی قوم اور الناس میں ہے لہذا جمع مراد لیا ہے اقتتلو اور لفظاً یہ جمع ہے لفظاً یہ تثنیہ ہے جمع نہیں ہے اس لیے بینہما فرمائے اس لیے تو معنی کو دیکھتے ہوئے اقتتلو ہے لفظ کو دیکھتے ہوئے بینہما ہے بات سمجھ آ گئی اس کو دہراؤ بات کو جلدی کرو اور اگر دو جماعتیں مومنین میں سے لڑائی کریں تو بس ان کے درمیان صلح کرا دو یہ نہیں کہ مزید کوئی تیلیاں لگا کے چغلیاں کر کے انہیں اور لڑا دو بلکہ اصلحوا بینہما ان کے درمیان صلح کرا دو بس اگر زیادتی کرے ظلم کرے ان میں سے ایک دوسری پہ پھر تم قتال کرو اس سے جو زیادتی کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اللہ کے امر کی طرف اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرتی ہے تو پھر تم اس سے لڑائی کرو بس اگر وہ رجوع کر دے پھر ان کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ متعلق بقانون چہارم اصلاح احوال کی ترغیب ہے نہیں سوائے اس کے مومن بھائی بھائی ہیں دین کے معاملے میں پھر سنو کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے کتنا قرآن نے زور دیا ہے کسی کی لڑائی کو دیکھ کے پریشان ہو کے سنو کرانا نہ بھی کرائی تو بہت بڑا ثواب ہے اور کرا دی تو پھر تو اس سے بھی زیادہ اجر عظیم ہے انشاءاللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے ذہن بات رکھنا فرمایا یہ کام تب ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا تقوی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا پانچواں قانون معاشرت پانچواں قانون چل رہا ہے پہلا یہ اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں کرنی دوسرا قانون نبی علیہ السلام کا ادب ملحوظ رکھ کے چلنا ہے تیسرا قانون کوئی فاسق خبر لے کے آئے تحقیق کر لیا کرو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے چوتھا قانون مومن لڑ پڑے تو صلح کرا دو پانچواں قانون یہ ہے کہ اے ایمان والو لا یسخر اے لا یستہزا کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے غلط مذاق کرنا استاد محترم فرماتے تھے وہ مذاق جس کے اگلے کی عزت نفس مجروح ہو وہ نہیں کرنا جو ایسا مذاق کہ اس میں کوئی حد کے نفس نہ ہو حد کے عزت نہ ہو طبیعت خوش ہو اس میں کوئی حرج نہیں میرے آقا علیہ السلام بھی ایسے مذاق فرماتے تھے نہ
मजाक करे कोई कौम किसी कौम से, करीब है कि जिनसे मजाक किया जा रहा है वो बेहतर हो मजाक करने वालों से। और ये तो मर्दों का हुक्म है, और न औरतें औरतों से मजाक करें, करीब है कि जिनसे मजाक किया जा रहा है वो बेहतर हो उन औरतों से। मेरे उस्ताद मौलाना नसरुल्लाह खान राशिद हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि ख्याली में एक औरत थी, गरीब आदमी की। जब वो रोटियां लगवाने के लिए तनूर से जाती तो हर औरत उससे घिन करती और उससे दूर होती, उस गुर्बत की वजह से फटे पुराने कपड़े। अल्लाह ने उसके खाविद को माल और दौलत से नवाजा, वो बड़ा चौधरी कोठी और बड़े जमीनों का मालिक हो गया। अब जब वो जाती तो एक औरत कहती बाजी मेरे पास बैठो, दूसरी कहती मेरे पास। उस्ताद मौलाना नसरुल्लाह साहब फरमाते हैं असल में इज्जत दिल में चूंकि माल की है, गरीब है तो हर एक नफरत को बात ही नहीं करती थी। जब खाविद अमीर हो गया, मलक चौधरी बन गया, जमीनों का मालिक बन गया, अब हर एक उससे मोहब्बत रखती थी। तो बात यह है किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना, हकीर जानना, ऐसा मजाक करना या ऐसी बात करनी अल्लाह को सख्त नापसंद है। कुर्बान जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की फसाद पे चूंकि मामला बड़ा खतरनाक है, अपने अमाल जाय होते हैं, कानून मुआशरत की मुखालफत लाज़िम आती है, तो ये देखिए ऐसा मकाम है कि मर्दों के लिए अलहदा हुक्म और वही औरतों के लिए अलहदा हुक्म। हालांकि आम अकीमुस्सला औरतें भी आ गई, सीगा मुज़क्कर का है, आतुज़्ज़का और इरफान औरतें भी आ गई, ज़िमरन आ गई कि नहीं। लेकिन यहाँ देखें कि असा अन यकूनु, असा अन यकुन्ना, इतनी इस्लाह मुआशरा की जरूरत है कि ये खतरनाक बात है, ऐसे नहीं करना, इसलिए दोनों सीगे अलहदा आए। वला तलमिजू अनफुसकुम, अपनी जानों को यानी अपने मुसलमान भाइयों को क्या मैं ना करते हो, ला तलमिजू, ऐब ना लगाओ जी, ऐब जोई ना करो। वला तनाबजू बिल्लल्काब, और एक दूसरे को शर्मिंदा ना करो बुरे नाम लेके। अपनी तरफ से कई लोग नाम रख देते कई लोगों का, तो इसलिए वला तनाबजू बिल्लल्काब, और न तुम आपस में एक दूसरे को शर्मिंदा करो बुरे अलकाब के साथ। बेसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, बुरा नाम गुनाह है ईमान लाने के बाद। अब मिसाल दूं, एक आदमी नसरानी था, यहूदी था, फासिक था, लेकिन जब वो मुसलमान हो गया जी, तो अब उसे या यहूदी या नसरानी या फासिक, या वो मुशरिक था अब उसे मुशरिक कहना, हयाती था सीधे रास्ते पे आया हयाती, कोई ऐसा था जिसमें तकलीद नहीं, अब फिर उसे वो नाम देना, कोई राफसी था उसे फिर राफसी कहना नहीं। बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। जी अब या ये है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मना किया गया ना कि मजाक ना करो, ऐब ना निकालो, शर्मिंदा ना करो, जो ऐसे करेगा तो वो फासिक होगा, लेकिन अगर वो रुक गया तो अब उसे फासिक नहीं कहना। वमन लम यतुब, और जिसने तौबा नहीं की, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस यही लोग हैं जालिम। इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। रब्बना तक़ब्बल आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा कानून मुआशरत, मेरे अजीजों, जो मुख्तसरन मैं आजिज ने बयान किया है, सो आपने समझिए ये बात, ये इतना अहम है कि जिंदगी में आपने बार बार मुआशरे में इस पे तकरीर करनी है। करोगे या कि नहीं करोगे? 10 बंदों में, 100 बंदों में, 1000 बंदों में, लाखों बंदों में, व्हाट्सएप पे कोई भी मौका मिले तो इस 7 कानूनों को बयान करना है। अभी इस पे मैं और तशरीह करने लगा हूं बाद में इंशाअल्लाह। ऐ ईमान वालों, बचो बहुत सारी बदगुमानियों से, क्योंकि बाज बदगुमानियां गुनाह है। बाज इसलिए फरमा कि कोई सच्ची बात भी होती है, तुम हर एक को समझोगे ये बदगुमानी है जब तक कराइन और तहकीक न हो, और जासूसी न करो। फलां उस साइड पे जा रहा था, फलां उस साइड पे जा रही थी, फलां दो की बात है, पता नहीं उसमें
کیا مقصد ہے، کیا بات ہے؟ تم صرف ایک ظاہری حالت کو دیکھ کے کسی پہ فتوے نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اور جس طرح نفقۃ العلم میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گیا ایک بادشاہ کے پاس، اس کے پاس خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک سرخ رنگ کی بوتل پڑی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شراب کی بوتل ہے، یہ خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے۔ جب وہاں ہی تحقیق ہوئی تو وہ کوئی اس کی دوا تھی، سرخ رنگ کی، اور وہ حقیقی بیٹا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تو پھر اس چیخ مار کے رویا کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا، آج دیکھیں کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ حقیقی بیٹا بیٹھا ہے اور میں کیا خیال کر رہا ہوں، دوا کی بوتل پڑی ہے اور میں اسے شراب سمجھ رہا ہوں، بزرگ بیٹھا ہے اور میں اس کے بارے میں غلط خیال کر رہا ہوں۔ فرمایا تجسس نہ کرو اور نہ غیبت کرے باز تمہارا باز۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی میں کوئی برائی ہو تو اس کا ذکر بعد میں کرنا۔ مولوی امتیاز مثال کے طور پہ یار جھوٹ بولتا ہے، یار عشقی آدمی ہے، یار احتیاط نہیں کرتا ہے، یہ سامنے کرو تو مولوی امتیاز کو غصہ آئے گا۔ بعد میں ایک آدمی یہی چیز کا ذکر کرتا ہے، یہ غیبت بنے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر اگر اس میں وہ چیز ہو تو پھر بھی غیبت؟ فرمایا ہو تو پھر غیبت، نہ ہو تو بہتان ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا ہوتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے کسی کی تو اپنی نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں۔ تہجد پڑھے وہ ضائع ہو گئے، قرآن پڑھایا، نفل پڑھے، عمرے حج کی ہیں، کئی عورتیں عمرے اور حج کی جاتی ہیں تو وہاں برادری کی غیبت کر رہی، اپنے اعمال ضائع، کئی حرم میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے۔ غیبت کی اگر حقیقت سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم ہم غیبت اسی وقت چھوڑ دیں۔ ہمیں اس بوجھ کا نہیں پتا ہے۔ بڑے عالم ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، نیک آدمی تھا، میں اور وہ ناراض ہو گئے، بڑا میرا محسن تھا۔ کچھ دنوں کے بعد صلح ہوئی تو میں نے اسے مذاق میں کہا کہ میں نے جلدی صلح کس لیے نہیں کی، آپ تہجد پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آئی ہیں، تو بزرگوں مجھے تو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا آپ کی ناراضگی کا۔ میرا مقصد مسئلہ سمجھانا تھا، تو یقین کرنا وہ رونے لگ گیا، کہتا دیکھو اگر اس چیز پہ ہم خیال کریں، میں بھی آپ بھی، ہم سارے اس مسئلے میں نل ہیں، فیل ہیں، تھرڈ درجے میں بھی پاس نہیں ہیں، اور لوگوں کو سمجھاؤ خدا را غیبت چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرمایا نہ غیبت کرے باز تمہارا باز۔ مولانا عبید اللہ انور، مولانا مدنی لاہوری رحمہ اللہ کے صاحبزادے، ان کے سامنے اگر کوئی بات کرتا نا دوست تو گھٹنے پکڑ کے فرماتے میرے اعمال بھی ضائع نہ کر، اپنے اعمال بھی ضائع نہ کر، ناراض نہ ہونا۔ آج مجھے بتاؤ کون ہے جو غیبت سے پرہیز کرتا ہے؟ پھر ترک نہیں آیا، اترکو اجتنبو، اجتنبو اس چیز کو کہتے ہیں کرنی تو کجا، وہاں سے دور ہو جاؤ۔ عبد المتین اور نعمان بیٹھے ہیں، ایک ایسی جگہ ہو جہاں گناہ کا خطرہ ہو، چھوڑ دینا ان لوگوں کو یہ ترک ہوگا، ان سے دور ہو جانا یہ اجتناب ہوگا۔ فرمایا اجتنبو، اجتناب کرو، دور ہو جاؤ، وہاں سے گزرنا بھی نہیں ہے، وہاں اس کام کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ نہ غیبت کرے باز تمہارا باز کی، کیا پسند کرتا ہے تمہارا کہ اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھائے، فکرے تم ہو، تم اس کو ناپسند سمجھو گے۔ قاری اسماعیل صاحب توجہ کی ضرورت ہے، جہاز میں جا رہا ہوں تو وہاں جب اعلان کرتی ہیں وہ لڑکیاں یا لڑکے تو کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹس، کیوں عاقب ہے نا کہ بات بھائی توجہ سے سنو، مرد اور عورتیں، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لیڈیز اینڈ جینٹس، لڑکیاں لڑکے، طالبات طلبہ، یہ بات توجہ سے سنو۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو وہ کہتے ہیں سن لو علماء کا گوشت زہر آلودہ ہے، جو علماء کی غیبت کرتا ہے وہ گوشت کھانے سے یعنی غیبت کرنے سے مر جاتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب سننا، مر جانے سے مراد کہ دل مردہ ہو جاتا ہے علماء کی غیبت کرنے سے، اور جو سنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے یعنی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو علماء کا مقام ہے۔
کوئی بھی مومن ہے نا اس کی غیبت کرنے کا یہ نقصان ہوگا. مردہ کو دیکھو، کئی لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، یورپ میں کھاتے ہیں، ان پہ سب سے پہلا اثر ہوتا ہے بغیرت ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط ہے، جس طرح کے غیر مسلم کی عادت ہے کہ کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. جو آدمی حرام کھاتا ہے بغیرت ہو جاتا ہے. سمجھیے بات. تو معلوم ہوا کھانے کا اثر ہے یا کہ نہیں ہے. میں ایک شادی پہ گیا یار، یقین کرنا، وہاں جا کے کھانا کھایا، میں آیا تو پتہ نہیں کتنے دیر مجھ پہ اثر رہا کہ عبادت کو زیادہ جی چاہے، دعا کو زیادہ جی چاہے. تو میں نے جب تحقیق کی، میں وہاں تک پہنچا کہ اس آدمی جو کھانا کھلا اس میں کیا تاثیر ہے. تو مجھے دو کام نظر آئے. ایک وہ حلال کی اتنی فکر کہ آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ کوئی میرے گھر ہو، کسی کے گھر سے کھانا نہ آئے، نہ میں کسی شادی میں جاؤں جو لوگ حرام کھاتے. دوسرا جماعت کی پابندی. یہ دو عمل اس میں تھے. میں نے پھر ان سے رابطہ کیا، نیک آدمی تھے. جماعت کی اتنی پابندی. جب میں نے پوچھا تو مجھے کہنے لگے میں نے تو جو وہ کھانا کھلایا تھا قرض لے کے کھلایا تھا، ابھی بھی میرے ذمہ قرض ہے. لیکن اتنی فکر، قرض لے کے سادہ سا کھانا ہمیں کھلایا اس شادی میں، تو اس کے اثرات کتنے دن رہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو رزق کا اثر ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو جب غیبت کرو گے تو مردہ بھائی کا گویا گوشت کھایا روحانی طور پہ، اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل سخت ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں دیکھو، میں ایک فقیر درویش آدمی ہوں، دین کا چھوٹا سا خادم ہوں. کل قبر میں جانا ہے، موت کو زیادہ یاد کیا کرو. مولانا عبدالشکور دن پوری تقریر کر رہے ہوتے تھے رحمہ اللہ، تو بڑی خوشی سے مزے سے کہتے تھے جلدی کرو بھائی جلدی کرو، ہمارا ایک لمبا سفر ہے موت والا، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. عبد الکریم شاہ ندیم صاحب کے چچا زاد بھائی تھے رحمہ اللہ تعالی، اپنی بیٹی کو سورۃ التین کی مشق کرا رہے تھے. والتین والزیتون، اللہ نے روح قبض کر لی، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اس لیے خیال کرنا. میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، آج اگر میرے سامنے میرا عبد الرحمان یا شہزادہ سلیمان یا آپ 10 روپے ضائع کرے تو میں غصے میں ہوں گا یا کہ نہیں ہوں گا؟ یار ضائع نہ کرو، کسی غریب کو دے دو. 1000 روپے ابو بکر الوانی ضائع کرے میں منع کروں گا، میں ضائع کروں تو میری والدہ محترمہ مجھے منع کرے. لیکن ہم اعمال کو ضائع کرتے ہیں غیبت کر کے. نفرت ہے، اس کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم اسے نیکیاں دے رہے ہیں. خدا را غیبت نہ کیا کرو. اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے. ھذا ما عندی، ہمارے پاس جو کچھ تھا آپ کے سامنے دال ساگ رکھ دیا ہے، اللہ عمل کی توفیق. کیا پسند کرتا ہے ایک تمہارا کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، پھر تم اسے ناپسند سمجھو گے، غیبت کو بھی ناپسند سمجھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے. آج یہ سورت مکمل کر کے کل انشاءاللہ اس پوری سورت پہ پھر ایک دفعہ سبق ہوگا، تفسیر، تشریح اور تحقیق کے حوالے سے. یہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ یار ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس طرح کوئی ملے گا تمہیں جہان میں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، او پہاڑ جیسا گناہ. آج لوگ کہتے ہیں ولی وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو. سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے ولی وہ ہے جس میں خیر کثیر ہو، کوئی آدمی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. ہمارے اندر زیادہ ہیں، کسی کے اندر کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ معافی مانگو اللہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اس آدمی سے اللہ محبت بھی رکھتے ہیں. کسی سے گناہ ہو جائے تو ہم تو اسے حقیر سمجھتے ہیں نا، بڑے سے بڑا گناہگار کنجر اور کنجری ہے، شرابی زانی ہے، سچے دل سے جب وہ توبہ کرے گا، مشرک اور بدعتی ہے، توبہ کر لے. اللہ کا ضابطہ قانون یہ ہے، ادھر دیکھو قاری نام اللہ صاحب، اللہ اس گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر وہ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، الطائب حبیب اللہ، اللہ اس سے پیار شروع کر دیتے. عبید اللہ پہ استاد ناراض ہوں، راضی ہو جائیں، کتنی خوشی ہوگی اس سے.
ویسے میں مثال دوں. پھر استاد کہے میرا تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے جی. پھر اس سے استاد کہے آئی لو یو، تو یہ کتنا خوش ہوگا. میرا ایک بے وقوف سے شاگرد ہے، ایک افسر ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے. تو رات پتہ نہیں اسے ایک دن کیا خیال آیا تو اس کی طرف میسج بھیجا اس افسر کی طرف آئی لو یو. تو اس نے فوراً پھر ٹیلی فون کیا، مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے کہا خیریت ہے. اس نے اصل تو اور لحاظ سے کچھ یہ تو نہیں کہ ہر جگہ آئی لو یو غلط ہوتا ہے. تو عبید اللہ کے استاد سے کہیں کہ احبو کا، میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں، یہ کتنا خوش ہوگا. ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اس لیے اللہ جب کسی کو معاف کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اب میرا تیرے ساتھ پیار ہے. کیونکہ اللہ ودود ہے نا. ودود کہتے ہیں زبردستی کسی سے پیار رکھنا. سلمان میرے ساتھ پیار نہ رکھے، میں اس کے ساتھ پیار رکھوں، یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں اور میں اس کی طرف محبت سے، غلط محبت اس کے لیے دیکھتا رہوں. اس کو کہتے ہیں ود. سیجعل لهم الرحمن ودا، ودود. جس کو ہماری پنجابی بھی کہتے ہیں دھنگی محبت رکھنا، زبردستی محبت رکھنا. اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں پھر اس سے محبت بھی رکھتے ہیں. ان اللہ تواب الرحیم. 7واں قانون معاشرت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر. عرفان یہ کر لے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ ذکر اور انثی سے مراد آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، بنا دیا ہم نے تمہیں قومیں قومیں، قبیلے قبیلے. یہ نائی ہے، یہ کمبو ہے، یہ افغان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، مغل ہے، اور قبیلے قبیلے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، جی اتقى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، سب سے زیادہ متقی نبی علیہ السلام کے بعد اس جہان میں صدیق اکبر ہے. کہو سبحان اللہ. بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا، شکوہ پر اعراب دیہاتیوں پہ شکوہ، کہتے ہیں دیہاتی ہم ایمان لے آئے. کہہ دو تم ایمان نہیں لے آئے لیکن تم کہو اسلمنا، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے. اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پہ اسلام، ایمان اندر سے. اور دیہاتیوں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ان دیہاتیوں کو کہا جا رہا ہے. اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، لازمی مانا کہ تم نے خوش کیا. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یعنی انہیں خوش کیا، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشش کرنے والا مہربان ہے، پھر مہربانی کرتا ہے گناہگار کو اپنا بنا لیتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، نہیں سوائے اس کے مومن ہوا ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر شک نہیں کیا، بس کر دے، پھر شک نہیں کیا، جہاد کیا مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں سچے ایمان میں. ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو اپنا دین؟ میں کہوں اس میں متوکل کتنے ہیں 16، وہ نماز اور 17 میں آگے سے کہوں مجھے پڑھانا چاہتا ہے، بھئی گل نہیں کو نہیں تو میں نے یہ پڑھانا چاہتا. اللہ فرماتے ہیں اتعلمون اللہ، جو دین نہیں ہے دین بناتے ہو. یقین کرنا اگر آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو وہ فرقے جو مشرک بدتی ہیں اللہ یہ فرماتا مجھے پڑھانا چاہتے ہو. کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو اپنا دین؟
اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے. بیان مسئلہ توحید علی وجہ ترقی، میں نے کہا تھا ہر صورت کے عالم میں توحید ہوتی ہے. وہ آپ پہ احسان جتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، اسی مسلمان کہہ دو اسلام احسان نہ جتلاؤ مجھ پہ اپنے اسلام لانے کا، بلکہ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے اس وجہ سے کہ تمہاری رہنمائی کی ہے ایمان کے لیے. اگر ہو تم سچے تو یہ ذہن بناؤ ہم جو الحمدللہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمارا احسان ہے یا اللہ کا احسان ہے؟ یہ بات ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. مولانا احمد دیکھو آخر میں مسئلہ علم غیب بیان ہو رہا ہے. جسے غیب سمجھ آ گیا، مسئلہ علم غیب سمجھ آ گیا، توحید سمجھ آ گئی. بے شک اللہ تعالی جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں. واللہ بصیر بما تعملون، تعملون ہے نا، اللہ پاک خوب دیکھنے والے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو. آج کے سبق میں خطہ تفیہ، اس کو ذرا دوبارہ سمجھو. فرما صلح کرا دو. اگر کوئی نہ تمہاری بات مانے تو اس سے لڑائی کرو، دفاع کرو. خطہ تفیہ الی امر اللہ، یہ خطہ کا معنی یہاں غایت والا ہے، بس وہ مان لیں انتہا ہوئی، چھوڑ دو اسے. اور بعض کہتے ہیں خطہ میں نے کہہ کے ہے تاکہ وہ رجوع کرے اللہ کے. اس بات کو سمجھو، یہ خطہ غایت کے لیے ہے. لڑائی کرو، زیادتی کرتی ہے تو فلاں جماعت اس پہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ خطہ برائے غایا ہے، غایا سمجھتے ہو؟ وہ غایا مغیہ میں داخل ہے، پڑا ہوگا خطہ راسہا، خطہ راسہا وغیرہ. آئیے سمجھ. اور یا خطہ میں نے کہہ کے ہے، لیکن پہلے معنی کرنا زیادہ بہتر ہے. وہ رک جائے، اب اللہ کے امر کو مان لے، یا تاکہ اللہ کے امر کو مان لے. کل اس پہ انشاءاللہ صرف چند باتیں ضروری ہے وہ ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بابا اکبر خاندان میں ہمارا پڑوسی ہے، محسن ہے، بزرگ آدمی ہے. اس کی نواسی کا بیٹا ایک چند دنوں سے گم ہے، بڑی پریشانی ان کے گھر میں. دعا کرو اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، صحت والا، زندگی والا، خیر و عافیت کے ساتھ وہ بچہ واپس آ جائے. اللہ اپنا فضل کرم فرما دے، اللہ اپنا فضل اور کرم فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا برحمتك يا